Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الوالد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان جب اس کا جسم اپسٹ ہو کسی معاملے کے اندر، جیسے کہ وہ عام حالات میں انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے سامنے کھانے پڑے وہ کھانا نہ کھائے، وہ کھانا کھائیں کہتا ہے دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، مشروب ہیں بڑے اچھے اچھے انسان کے سامنے پڑے ہیں، اسے کہا جائے یہ پئیں آپ، پتہ نہیں دل ہی نہیں کر رہا میرا پینے کو، تو یہ انیوژل چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے کہ ایک چیز جو انسان کی فطرت میں بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، اچھا ہے، فلا محالہ طور پر کوئی انسان میڈیکلی رجوع کرتا ہے کسی طرف، وہاں جا کے پھر انسان اپنی حالت بتائے، اگر یہ نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان نیچرل چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے، پہلی طور پر پہلے سٹیج پہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کسی چیز کی کمی ہے، اس کے اندر اس کمی کو پورا کیا جائے، جس کو ہم وٹامنس کہتے ہیں، جیسے آج کل وٹامن ڈی بہت چل رہا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اس میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، جب کہنا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا بس اس کے وٹامن ڈی ہے، تو وہ ایک وٹامن ایسا ہے کہ جب اس میں کمی آ گئی جسم میں، جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، جو اصل چیز تھی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، بھوک بھی نہیں لگ رہی، حالانکہ کھانا اس کو پتہ ہے بہت اچھی چیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی لذیذ کھانا چاہیے تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن نہیں کھاتا، دل نہیں کر رہا میری، طبیعت نہیں کر رہی، طبیعت مان رہی نہیں میری، مثال سمجھنے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو جب اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو وٹامنس کی کمی ہے کسی کی، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا، اور جیسے ہی وٹامنس دیا جاتا ہے تو پھر اس کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، اور پھر وہ پہلے سے زیادہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتے ہوئے، وہ کمی پوری ہوگی اس کی۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگی کا معاملہ ہے دوستو، ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، روحانی زندگی کا بالکل تعلق اسی قسم سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہمیں، نبی پاک نے احادیث ہمیں اتار کے دی، کیسی کیسے مبشرات ہیں اس کے اندر، کیسی کیسی آیات ہیں، کیسے کیسے صورتیں ہیں قرآن کے اندر، وہ کیا بتاتی ہیں؟
جنت کی قصے بتا رہے ہیں اللہ. سورہ واقعہ پڑھیں, کیا خوبصورت ہے, سبحان اللہ, کیسے انعام اللہ نے بتایا. تقریباً ہر صورت میں آپ کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی ایسی ایسی چیزیں انسان کو بتاتی ہیں. کتنے کتنے اللہ تعالیٰ انعامات جنت کے بیان فرماتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, تمہارے خیالوں میں نہیں آ سکتا وہ چیز ہوں گی کیا وہاں پر, اس کی مثال بھی نہیں. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, ایمان میں غیر ایمان میں فرق تو یہی ہے نا, تو محظوظ ہوتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیت. جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ مذاق کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ وہاں جنت میں کیسے یہ ہوگا, نہیں یہ کچھ نہیں, بس یہیں جو ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے ایمان کہتے ہیں ماننے پر. جس نے سنا اور مان گیا تو اس کو پھر لطف آتا ہے سن کے کہ بھائی ماشاء اللہ یہ انعام رکھے اللہ پاک نے ہمارے لیے, یہ چیز رکھی ہے, یہ ہے نا قرآن میں. لیکن جب اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اعمال دی ہے, مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دکان بہت اچھی ہے, اس میں بہت سیل ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے, تو خوش ہو ماشاء اللہ یہ دکان ہم آپ کو دیتے ہیں, خوش ہو جائے گا. لیکن اس دکان کو پھر چلانے کے لیے کہا جائے گا تمہیں صبح اٹھ کے وہاں جانا پڑے گا, دکان کھولنی پڑے گی, تو پھر دکان چلے گی, سب کچھ تمہیں مل جائے گا پیسہ. وہ کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, وہاں جاؤں دکان بھی چلاؤں اور پھر کھڑا بھی ہوں, وہ ملے گا اس کو. اللہ پاک نے قرآن میں ایسی چیزیں بتائی ہیں ہمیں کہ جنت ویسے نہیں مل جائے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. جنت کے قصے بتائیں, پھر فلاں چیز تمہیں اس لیے ملے گی جب تم یہ عمل کرو گے. سبحان اللہ. فلاں چیز تمہیں اس وقت یہ ملے گی جب تم یہ عمل کرو گے. فلاں حور تمہیں اس وقت ملے گی جب تم یہ عمل کرو گے. بات صحیح سمجھ, یہ کرو گے تو تمہیں یہ دے دیا گا, کیا دیا جائے گا, پھر اس کو چیزیں بتاتے ہیں خوبصورت حسین جمیل. پہلی مثال سے ملائیں تاکہ آپ تسلسل چلتا رہے میری بات کا. جیسے آدمی سمجھ یہ بہت اچھے کھانے جناب آپ کھائیں, یہ تو روسٹ ہے بہت اچھا, جب اس کے اندر طبیعت نہیں مان رہی, اس کی وٹامنس کم ہے, وہ کہے گا جی میرا دل نہیں کر رہا, کیا کروں, کسی سب کھا رہے ہیں, روسٹ ہے بہترین, بریانی بنی ہوئی ہے, کھچڑی دال ہے, کھا رہے ہیں سب لوگ, نہیں کھاتا دل ہی نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے, یہ عمل کرو, یہ عمل کرو. ہم کیا کہتے ہیں, جس میں روحانی بیماری ہوگی, جس میں روحانی وٹامنس کم ہوگا, وہ کیا کہے گا سستی ہے, یہ طبیعت نہیں کرتی, دعا کرتے ہیں جناب. اتنے بڑے عمل کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے, قرآن حدیث, دل نہیں کرتا جی, پتہ نہیں کیا, کوشش تو بہت کرتا ہوں جناب, جانتا ہے, سنتا بھی باتیں, کھانا اس کے سامنے پڑا ہے, نہیں کھا سک رہا, تو کیا کہتے ہیں جی اس کے اندر کوئی وٹامنس کی کمی ہے, جب یہ کھانا نہیں کھا رہا, اس کو وٹامنس دو تو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو روحانی طور پہ بھی کسی وٹامنس کی کمی ہو رہی ہے اس کے اندر. جس طرح تحقیق کی ہے نا میڈیکلی طور پر لوگوں نے, اسی طرح تحقیق کی ہے اللہ والوں نے کہ جو سستی اس کو آتی ہے, جو یہ چل نہیں رہا, ایمان اس میں موجود ہے, عقل بھی موجود ہے, جانتا بھی ہے, اسے اعلان اتنا بڑا ہو رہا ہے, اتنے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں نبی پاک نے. ایک صحابی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا عمل کون سا ہوگا, مطلب کیا عمل کا, کہ سب سے بہترین جنت, سب سے بہترین بدلہ وہ کس چیز کا دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے یا نہیں ہے بھائی, ایمان رکھتے سے نہیں رکھتے, سبھی رکھتے ایمان پہ. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وٹامن ہمارا اس میں وٹامن ہماری کمی ہے, روحانی طور پر بیمار ہیں ہم تو. اتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ کہ ایک اللہ صحابی نے پوچھا اس نے, اور وہ صحابی فرق دیکھیں, ہمارا حال دیکھیں, ان صحابیوں کا حال دیکھیں, یا سب سے بڑا عمل کون سا ہو. اب وہ یہ سوال کریں تفریح کے لیے نہیں کر رہے, حاضر ناظر ہیں جی, فلاں ہیں, عشق ہے رسول ہیں, فلاں, یہ ڈرامے نہیں ہیں. وہ تو درویش آدمی تھے, پھٹے پرانے کپڑے, چلتے آتے ہیں, دیہاتی آدمی ہیں, اور جب جنت کا پتہ چلتا ہے تو بتائیں رسول جنت ملنی کیسے ہے. ہم تو تفریح بس مجمع مناظر ہو رہے ہیں, میں عاشق رسول ہوں, میں جناب فلاں ہوں, تو وہ میں ہوں. اس کے بعد دکان ہماری بند ہو جاتی ہے, نہ کوئی عاشق نظر آتا ہے, نہ درویش نظر آتا ہے. یہ ڈرامے. وہ تو
ہم جانتے تھے کہ جنت کی بات ہے، جنت مل جائے گی ہمیں، تو سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ بتاؤ یہ حدیث کریں گے بھائی؟ یہ سننے والی بات ہے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، صحابی سن رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں صحابی کہ ہماری زندگی بن رہی ہے. وہ عمل پتہ چل رہا ہے جو سب سے بڑا عمل ہے. اب وہی گھبرا نہیں رہے، اچھا ہم تو یہ کوئی پڑھا نہ آ جائے. اچھا آج کل یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کوئی ہمیں کوئی پڑھنے کے لیے کوئی چیز دے دیں لیکن زیادہ نہ دیں جی. اب زیادہ نہ دیں کیا مطلب؟ نہیں کوئی اتنی بڑی نہ ہو، یہ کوئی ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، کچھ چھوٹی سی کچھ اچھی چیز. یہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کمی ہے. تو سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور تو جواب حاضر تھا. فرمایا نماز. پھر سوچا پھر سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز. سبحان اللہ. پھر چپ ہو گئے. پھر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز. تو کتنی اہمیت ہے نماز کی ہمارے دین میں. یہ سب سے بڑا عمل، اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ روز قیامت میں جس کی نماز درست ہوئی سارے اعمال اس کے درست ہو جائیں گے. اب اہمیت دیکھ لیں آپ نماز کی. چھوڑتا ہے آدمی کہ یہ بریانی یہ قورمہ پیٹ میرا صحیح ہو نا تبھی صحیح چھوڑتا ہوں میں، لیکن آپ کا حصہ بھی کھا جاؤں گا. ہوتا ہے نا، دعوتوں نہیں دیکھتے آپ، کہتے ہیں میرے پاس ہی ہیں ٹانگ ساری، میرے پاس ہی پوٹی ہیں. اچھے خاصے آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دو تین دن روٹیوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے پاس آ جائے. کیوں وہ سمجھ رہے ہیں اس کی لذت کتنی، مزہ کتنا ہے. لیکن جس میں کمی ہوگی وٹامنس کی بیچارے کی وہ تو نہیں کھا سکے گا. کتنا بڑا عمل ہے کہ جس کا یہ نماز درست ہو گئی اس کے سارے اعمال درست ہو گئے. ایک نمازی ہم پکڑ لیں، کتنی بڑی گارنٹی اللہ پاک دے رہے ہیں کہ کوئی ایسی برکت ہے نماز کے اندر، کیونکہ ایسی برکت اللہ پاک نے رکھی ہے نماز کے اندر کہ سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے ہمارے. سارے اعمال. یہ کبھی حدیث یاد آتی ہے کہ کیا یہ سب سنتے ہیں آپ حدیث سے؟ ماشاء ایسی باتیں ہم نہیں سنتے، سب کو پتہ ہے نماز کا. روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، حدیث بیان کر رہا ہوں مفہوم نہ، کوئی دن ایسا گزر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول، خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ رپورٹ لے کر جاتے ہیں اللہ کی طرف. میری ایک ایک آدمی کی، عورت کی بھی مرد کی بھی، آسمان سے آتا ہے، رپورٹ تیار کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. الحمدللہ اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام تو ایمان ہے. اور کس چیز کا نام ایمان ہے؟ ان چیزوں پہ ہم نے یقین کر لیا ہے. اللہ کی بات پہ ہم نے یقین آ گیا ہے کہ واقعی اترتے ہیں اس طرح آتے ہیں. اور بالخصوص 2 وقت ان کے مقرر ہیں، ایک کون سا؟ فجر کا، اور دوسرا عصر کا. پتہ نہیں کیا اوقات ہوں گے، تو کتنے قیمتی یہ وقت ہوں گے جس میں یہ فرشتے اترتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جاؤ پوری دنیا کے اندر تم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. بولیں سبحان اللہ. اور اس کی رپورٹ مجھے پہنچانی ہے. خاص طور نہیں صبح اور شام، کوئی صبح اور کوئی شام گزر نہیں سکتی قیامت تک تب تک یہ فرشتے ڈیوٹی نہ دیں. ایمان ہے ہمارے اس پہ؟ یہ نہیں ہے. پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں آپ. معلوم ہوتا ہے کمی ہے ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. باتیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ وہ جا کے رپورٹ دیتے ہیں ہر صبح اور شام ایک ایک. تو فرشتہ ہے کیا کر رہا؟ وہ تو یہ فلمیں دیکھ رہا تھا، مزے کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، وہ چیزیں مست تھا. جاتی ہے رپورٹ، یاد رکھ لیں آپ، فجر پہ اور شام پہ. تو اس میں سے جب فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، سنیں لفظ، ہم شہادت دیتے ہیں اس شخص کی. یعنی شہادت سے مراد کیا کہ ہم اس کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں. ہمیں پکا یقین ہے یا اللہ یہ مومن شخص ہے.
ہم نے ایسا عمل کرتے اس کو دیکھا ہے کہ جس کا اعلان ہوئے اس عمل کے تیرے، وہ اس عمل میں محف تھا. فجر پہ گئے تب بھی اس میں محف تھا، اور جب عصر پہ گئے تب بھی اس میں محف تھا. فرشتوں بتاؤ کیا عمل تھا وہ جو ایسا کرتا تھا جو مجھے اتنا پسند ہے، وہ سب سے افضل اصول کا ہے. نہیں یا اللہ، ہم فجر پہ گئے تو نماز میں محف تھا، عصر پہ گئے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ فوراً اعلان فرما دیتا ہے اس شخص کو، کامیاب ہے یہ شخص، ہے یا نہیں؟ اور بھی سنا آپ کو نماز کی ماشاء اللہ. کہتے ہیں نماز ایک آپ کا بہت خوبصورت آپ نے مکان بنایا ہے، بہت سجایا، اچھا خاصا مکان بنایا ہے. آج آپ نے اس مکان میں جانا ہے، آپ آئیں، آنے کے بعد آپ دوا بھی ٹھہریے، او مارے گئے، چلو جی اندر دیکھیے مکان میں. نہیں میں تو چابی گھر بھول آیا ہوں. بولے سبحان اللہ. اب کتنا بڑا مکان ہے، ڈیکوریٹ بھی یہ سب ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس چابی، بولے ایک چابی آپ کو مکان کے اندر داخل ہونے نہیں دے رہی. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پوری جنت کی چابی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے آپ، بے شک آپ نے عمال کر کے بڑے بڑے محل بنا لیے، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، لیکن اس جنت کو کھولنے کے لیے آپ کو کون سی کنجی چاہیے، کی چاہیے؟ بولیں. کبھی افسوس ہوتا ہے آپ کے بچے جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بچیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں، آپ کے گھر میں نماز نہیں ہوتے ہیں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے ٹائم پہ آپ تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں 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 کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹینس کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مرضی کیا کہا جائے اس کو؟ ایمان بھی ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں. نماز کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگا لیں. ان تمام واقعات سے سوچیں کہ اور ہمارا کیا حال ہے نماز کی بات ہے بھائی. اور نماز نہ ہو جس طرح بتائی گئی ہے، یعنی کیا ہے کہ نماز تو جماعت سے پڑھنی چاہیے نا بھائی. حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ گی. مسجدیں بنائی کیوں ہیں؟ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے تو نہ بنائی، یا اور کاموں کے لیے تو نہ بنائی. مسجد تو بنتی ہے صرف ایک چیز کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. افضل ذکر شکل کون سی ہے؟ نماز. بولو سبحان اللہ. افضل ذکر کی شکل کون سی ہے؟ نماز. صرف اس نماز کے لیے پوری دنیا کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے. کس چیز کی؟ مسجدیں 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 رونقیں لگی ہیں پوری دنیا کے اندر. کیوں کہ اس میں ایک چیز، ایک عمل پیش کیا جاتا ہے. روزے کے لیے کوئی بنائی چیز، زکوٰۃ کے لیے کوئی بنائی چیز؟ کچھ بھی چیز نہیں بنی، کوئی چیز نہیں بنی. بس بنی کس عمل کے لیے؟ نماز کے لیے. آج اگر نماز نہ ہوتی، ہم یہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں، اس کی مسجد ہوتی، لائٹیں جلتی ہیں، آپ یہاں بیٹھتے. یہ کتنی مسجدیں ہیں الحمدللہ، کوئی 25 30 50 تو ہوں گی بولٹر کے اندر، فلاں 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 فلاں. آپ بھی جاتے رہتے ہیں ذکر کے لیے الحمدللہ. وجہ اس کی بیسک چیز کیا ہے؟ نماز. کتنی محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. اس میں جس گھر کے اندر نماز آدمی گھر میں پڑھتا ہے نماز، اس میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، گاڑی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، جسم بھی دی ہے، کھانے کو دی ہے، بہترین غذا اللہ پاک دے رہا ہے، سب کچھ سامنے موجود ہے، بیوی موجود ہیں، بچے موجود ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن جب نماز ہو رہی ہے مائنڈ ڈاؤن. پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا، ہمارے مسجد کے میں ٹائم کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا. اور اگر مسجد کے پاس گھر آ جائے تو باہر اس سے دور بھاگتے ہیں، ادھر چلو. اور جو نمازوں سے محبت کرتے ہیں وہ اس گھر کو تلاش کرتے ہیں جو مسجد کے نزدیک ہو. بڑے بڑے لوگ سیکریفائز کرتے ہیں الحمدللہ اس چیز کے لیے. لڑائیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں نہیں یہ اتنا اچھا مکان مل رہا ہے، آپ یہاں کیوں مکان لے رہے ہیں، یہ تو پرانے مکان ہے، یہ تو فلاں نہیں ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، کتنے پرانا مکان ہے، لیکن اللہ کا گھر نزدیک ہے یہاں، میں نہیں چھوڑ سکتا. پیسے ہیں اس کے پاس، لے سکتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ وٹامنز موجود ہے. بولے سبحان. اصل بات جو بتانا چاہ رہا ہوں میں وہ اس توجہ رکھیں. یہ انکار، یہ مسجد میں اتنا بڑا، اور اس کی سزا کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟
کہ جو شخص اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو اور وہ گھر بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، دیکھیں اب رحمت للعالمین ہے، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، لکڑی کو جمع کروں اور اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ ایک قسم کی ناراضگی بتائی ہے اللہ کے نبی نے کہ اللہ اس قدر ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے کہ ایسا ہے جس گھر کے اندر نماز نہ ہو، اس قسم سے برباد ہو گیا وہ گھر. یہ بیماری کیوں آتی ہیں، یہ پریشانی کیوں آ رہی ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. پہلی بات پوچھیں اس سے، فرسٹ کوشچن، نماز کی کیا حالت ہے تمہارے گھر میں؟ ٹھیک، قصہ ختم ہو جائے گا. جس کی گھر کے اندر نماز ہوگی اس کی ایک ایک چیز میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ایک ایک چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں، اگر یہ نہیں پڑھتی تو میں کیا کرتا ہوں، فلاں نہیں پڑھتی تو میں، بیوی نہیں پڑھتی کیا کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے، منحوس ہے، منحوست پھیلائی اس جو نمازوں کو ٹالتا ہے نا، اس کی وجہ سے پورے گھر کے اندر منحوست ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں دوست؟ اتنی بڑی چیز ہے نماز، اللہ تعالیٰ اندازہ لگا. تو سزا دیکھ لیں آپ، کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان چاہے نہیں نا. اب سیدھا کوشچن ہے کہ جس وقت انسان پہ کوئی ایسی مصیبت، پریشانی یا کچھ ہونا، تو سب سے پہلے اپنی نماز کی حالت کو دیکھے کہ میری نماز کی کیا حالت ہے. اور نماز کے درجے اس طرح، جو عالم ہے اس کی نماز علم کے مطابق ہونی چاہیے، وہ میری طرح نہیں پڑھے گا. اس کا جو حساب ہوگا وہ کہے گا تو نے تو جو علم حاصل کیا تھا اس میں میری نماز کی کیا تعریفیں تھیں، کیا انداز تھے، کیا پوائنٹ تھے. اس نے ان پوائنٹوں کو جو سیکھا ہے الحمدللہ عالم بنا ہے، تو اس کا علم اس کو اس درجے تک نماز کو لے کے جائے گا. اس پہ حساب اس طرح ہوگا، اس کا حساب میرے جیسا نہیں ہوگا، ایک غیر عالم کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے علم تک چل رہا ہے. جس کا علم اللہ نے دیا، وہ علم دیا اس لیے ہے کہ تجھے جو علم دیا ہے اس لیے کہ ہائی درجے پہ تیری پریکٹس ہو جائے. سبحان اللہ. آواز چھوٹی ہے، ادھر اونچا ہو رہا ہے نا. سبحان اللہ. علم بھی ہو اور پھر نماز بھی ویسی ہو علم کے مطابق، سجدہ بھی ویسی ہو رہا ہو، نفل بھی ویسی پڑھ رہا ہو، آدھی نماز چھوڑ کے نہ بھاگ رہا ہو. نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے فلاں، تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کچھ وہ تو چلا گیا چلو ہم بھی چلتے ہیں جناب. نہیں، اس کو زیادہ کرنا چاہیے، ایکشن زیادہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ کیا ہے وہ ہم نے تو کاپی اس کو کرنی ہے. کیوں کہ یہ عالم ہے، اس نے علم سیکھا ہے اور ہم اب اس کے ہم نے اس سے سیکھنا ہے. بولے سبحان اللہ. پورا مجمع ہر آدمی بیچارہ نہیں ہے، مسجد میں آئیے، جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ ہے، جمعے میں اگر 400 آدمی بیٹھے ہیں تو 400 آدمی عام آدمی بیٹھے ہیں. اس میں سکھانے والا کون ہے؟ واحد ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ منبر رسول پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. فرشتے اسلامی بیچتے ہیں شخص پہ، کیونکہ اس کی قدر اس لیے کی گئی ہے کہ اس نے الحمدللہ ایک سیمپل پیش کرنا ہے میرے نبی کا، اپنا نہیں کرنا رنگ برنگ چیزیں اور اپنے حساب سے آج بیٹھ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. نہیں، اس نے اپنے ایکشن سے وہ علم دکھانا ہے دنیا کو، اس عالم نے، اس شخص نے، کہ یہ رنگ تھا میرے حبیب کا، اللہ کے نبی کا یہ رنگ تھا جیسے میرا رنگ چڑھا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. خود بخود مسجد صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اکثر دیکھیں گے جی مولوی صاحب نے یہ کیا تھا، ہم نے بھی یہ کیا ہے، ہم وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو یہ ایک کتنی بڑی بات ہے کہ کسی عمل کو آدمی اس درجے پہ سوال کیا جائے گا جس درجے پہ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے. سبحان اللہ. جو آج آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا علم بڑھ رہا ہے اور آپ سے اللہ محبت فرما رہے ہیں. تو آپ کو یہ چیز دے دیں کہ تو اب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اب تو اسی درجے پہ اگر جو چیز تجھے پہنچا رہا ہوں اسی درجے پہ اگر تو نے عمل کرنا ہے. آپ عالم بن گئے، آج آپ نماز کے عالم بن جائیں گے الحمدللہ. اتنا بڑا عمل ہے. یہ 4 حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس پہ آج عمل کر لیں ہم تو آج عمل کرتے ہیں تو ثواب ہمیں لگتا ہے سب سے ضبط. اگر تو اس پہ عمل کر لیں حدیثوں پہ تو اتنا بڑا عامل بن گیا کہ روزے قیامت میں جب تو آئے گا تو تیرا ہر عمل قبول ہو جائے گا، کیونکہ تیری نماز اس کے مطابق ہے. جو تو نے سنی بات، سب کھڑے ہوں گے بعد
اس کے پاس کنجی ہوگی جنت کی، وہ کنجی میں لگائے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا سب سے پہلے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اس نے فلاں حدیث سنی تو اس پہ عمل کیا، اس نے نماز کو صحیح کیا اپنے. تو آج جو آپ کو اللہ نے یہاں بٹھایا ہے اور یہ بات جو سنائی ہے اور میں جو بول رہا ہوں، بولو اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ مجھے اور آپ دونوں کو اللہ یہ تنبیہ دے رہا ہے کہ آج میں تمہیں اس چیز کا عالم بناتا ہوں اور علم کے درجے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ سبحان تو یہ میں تو ایک نماز کی مثال آپ کو دے دی. اللہ تعالیٰ کے اس طرح اعمال ہے کہ ہر عمل پہ اللہ نے اتنے نام رکھے ہیں، کتنی چیزیں رکھی ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ سستی کیوں آتی ہے اس پر؟ کیوں کہتے ہیں جی سستی ہے، فلاں ہے، یہ کام سے نہیں ہوتا، فلاں نماز جماعت سے نہیں جائے، کیا یہ بیمار؟ وجہ یہ ہے کہ وہی حساب کی جس آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہے، سب کھا رہے ہیں، وہ نہیں کھا رہا، تو ڈاکٹر کہیں گے اس میں کوئی کمی ہے جی. تو جب یہ حالت ہمارے اندر ہو جائے کہ نماز پڑھنے میں سستی، ان اعمالوں کو کرنے میں سستی ہو رہی ہے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، تو یقیناً ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی. بولیں سبحان اللہ. اگر آپ اس وٹامن کو پک کر لیں اندر اور وٹامن آپ اندر آ جائے آپ کے، تو پھر یہ سستیاں ختم ہو جائیں گی، ہم پھر دبا دب وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ کیا چیز ہے میں بتاؤں آپ کو وہ کمی کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے نا. میں جو بات کرتا ہوں پہلے بیماری بتاتا ہوں، مصیبت بتاتا ہوں، اس کے بعد علاج بھی بتاتا ہوں. یہ بات ادھوری بات نہیں چھوڑتا ہوں. کل کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں چلے کیا ہوا. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب کمی ہوتی ہے انسان کے اندر، اس وقت انسان اعمالوں کو چھوڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کو علاج نہ بتایا. اب ہم سب تجزیہ کریں کہ ہم کتنے دور ہیں کہ ہم سنتے ہیں اس سے جنت ملے گی، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم پتہ ہے نفل پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، سنتیں پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، امامہ پہنیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. ہم ان اعمالوں کو ترک کیوں کرتے ہیں؟ تو وجہ کہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے اندر بولے کمی ہے، بیماری اندر ہمارے اندر وہ چھسی ہے بیماری. اس بیماری نے پکڑ کیا. کل ہم نے مرنا ہے، مارے گئے. اللہ تعالیٰ کہ علاج کیوں نہیں کیا تم نے؟ بتاؤں علاج کو کیا کمی ہے آپ کے اور مجھے میں؟ بتاؤں کریں گے ہم سب عمل؟ انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. یہ فقیروں کی مجلس ہے اور ہے بھی جمعرات ماشاءاللہ. اور جمعرات کے فقیر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک فقیر آتا تھا ہمارے گاؤں کے اندر، وہ رات کو نعرے مارتا تھا، جمعرات ہے کچھ دے دیں جی، جمعرات ہے کچھ دے دیں. تو آج مجھے یاد آتا ہے کہ جو اللہ والے آج جمعرات کو ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھر دے آج آخرت میں. تو ہم فقیر ہیں جمعرات کے بھائی، تبھی تو مسجد میں چپا کے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ قدر کرتے ہیں. ایسی فقیروں کی قدر کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے آئے لوگ جمعرات میں. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے اچھے اللہ نے عمل بتائے اور ہم نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے. اب وہ ہم دیکھتے نہیں کمی کیا ہے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں. بس ایک چھوٹا سا فکرہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں دل نہیں کر رہا جی، دعا کریں، سستی ہے، کیا کریں. نماز بچوں کو بہت کہتے ہیں فلاں ہو گیا. کیا کمی ہے جناب؟ تحقیق کی ہے اس میں بزرگان دین نے، اور تحقیق کر کے بتایا کہ اعلان کرو اس چیز کی کیا کمی ہے. وہ ہے فکر آخرت کے اندر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ فکر آخرت نہیں ہے ہمارے میں. جس انسان میں یہ کام ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی انعامات کو اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس میں کیا کمی ہے؟ فکر آخرت نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ فکر دنیا سمجھتے ہیں؟ فکر دنیا یہ ہے کہ اگر طوفان بھی آ رہا ہوگا تو آپ دکان پہ جائیں گے، یا دکان پہ جانا ہے ورنہ گھاٹ میرے تو چلے جائیں گے. دکان آپ نے کھولنی ہے جا کر، ٹیکسی آپ نے چلانی ہی چلانی ہے، پیسہ آپ نے کمانا ہی کمانا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر دنیا ہے. تو جس کو فکر آخرت ہوتی ہے اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
اس نے اللہ کو سجدے کا، کیونکہ اس کو فکر ہو گئی ہے کہ نماز تو اتنی بڑی چیز ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ جس کو فکر دنیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں آج گھاگ کیسے چھوڑ دوں، آج تو کرسمس ہے، کوئی بڑے سے بڑا مہمان بھی آ جائے گا، کہتے ہیں آپ بیٹھیں، میں تو آج بہت بزی ہوں، میں نے اپنی دکان کھولنی جناب۔ اگر اس دن کوئی مہمان اونچا بھی آ گیا تو دل خراب ہوتا ہے، یار کیسے موقع پہ آ گیا، میں تو اس وقت میں ٹیکسی چلانے جا رہا تھا، آج کے 2 دن ہے میرے کمانے کے، اب یہ آ کے بیٹھ گیا، کیا کروں؟ وہ بھی پسند نہیں آئے گا، اس کو فون نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کو فکر دنیا ہے۔ اسی طرح جس کو فکر آخرت ہوتی ہے اس کو نیند ہی نہیں آتی کہ میں نے فجر پڑھنی ہے یار، ہاں یار بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار میں نے صبح اٹھنا ہے، کیونکہ اس کو فکر آخرت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر فکر آخرت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے عمل کے اندر۔ بولے سبحان اللہ۔ جب میری بات سمجھ آئے تو اللہ کی تعریف تو کرنے نا، سمجھ آ گئی؟ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ اگر جب میں نماز نہیں پڑھنے جا رہا فجر پر، جبکہ حکم یہ ہے کہ گھر کو جلا دو، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر فکر آخرت ختم ہو چکی ہے، فکر آخرت ختم ہو چکی ہے، میرے اندر جوش ہی نہیں آ رہا مجھے، کیونکہ فکر ہی نہیں ہے آخرت کی، مانتا تو ہوں آخرت کو، فکر نہیں ہے۔ فکر ہو تو دنیا والی فکر، سے دنیا پہ فکر کرتا ہے آدمی، یار میں نے ایک نیا مکان لینا ہے، فکر ہو گیا، فکر مکان ہو گیا، تو اب اس کے لیے پیسے بھی جمع کرے گا، مال بھی جمع کرے گا، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بلکہ کیا اپنے ملک سے چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جائے گا۔ کیوں کہ فکر پیٹ ہے، یہ فکر ہے پیٹ، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے آپ کو، دیکھ رہے ہیں آپ گجرات سے آپ یہاں بولٹر نے پہنچا دی ہے، یہ فکرہ پیٹ لے کے آیا ہے آپ کو، اور کوئی کھانا کعبہ نہیں بنا ہوا یہاں یہاں لوگ آئے تھے کام ہی کرنے آئے، بیچارے مزدوری کرتے تھے۔ فکر آخر تو فکر دنیا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کو اسی طرح جن کو فکر آخرت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی زندگی کہاں نظر آئے گی آپ کو؟ کمپلیٹ زندگی نظر آتی ہے فکر آخرت کی، تو صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ کوئی صحابی دیکھیں اللہ کے رسول کا، کوئی صحابی دیکھیں ٹاپ پہ تھی اس کی فکر آخرت، الحمدللہ ٹاپ پر تھی، کوئی دنیا کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں کہ کبھی بھی انہوں نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا آخرت کے مقابلے میں۔ خاتون آئے، ایک شخص آیا آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، نہیں وہ امیر معاویہ تھے، اس وقت امیر تھے، بڑے غصے کے اندر کہنا مجھے میرا فیصلہ کریں، امیر تھے نا، میرا فیصلہ کریں۔ دیکھیں فکر آخرت کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں فلاں شخص نے میرے مارا، مجھ پہ میرے دانت توڑ دیے، تو میں نے بھی اس کے دانت توڑنے، اللہ کا حکم یہ ہے، مجھے فیصلہ کر دیا۔ یہ معاملے کی بات تو صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے دانت کے بدلے، کہتے ٹھیک فیصلہ تو ہو گیا، تیرا فیصلہ ہو گیا ہے، دانت توڑ تو بھی اس کا، جو دانت اس نے تیرا توڑا تو بھی توڑ۔ تو ایک صحابی بیٹھے کہتے تیرا فیصلہ تو ہو گیا جوان، لیکن میں نے نبی پاک نے ایک حدیث سنی ہے، سبحان اللہ، یہ ہے زندگی مومن کی۔ یار دل تو نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، تو فوراً ضمیر کیا ہے، یار میں نے فلاں مسجد میں یہ حدیث سنی ہے نماز کی، میں کیسے نہ اٹھوں؟ آنکھ کھل جائے گی آپ اسی وقت، الحمدللہ اسی وقت کہنا میں نے نبی پاک نے ایک حدیث سنی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ تو تیرا ہو گیا۔ امیر معاویہ بھی بیٹھے ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، اور صحابی بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی آدمی جو غصے کے اندر تیش میں تھا، اس نے انتقام لینا تھا، اس نے دانت توڑ دیا۔ آپ کو کوئی دانت توڑ دے آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ مجھے پتہ ہے کتنا غصہ آئے گا، دانت ہی توڑ دیا اس نے موقع مار کے آپ کو۔ بدلہ آپ لے سکتے ہیں، حق ہے آپ کا بدلہ لینے کا۔ ہو جناب صحابی کہتا میں تمہیں ایک حدیث ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں، فیصلہ تیرا ہو گیا، باقی پھر یہ بھی بیٹھے ہیں، امیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ سنا کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو حق لے سکتا ہے، جائز اس پہ حق لینا، ثابت ہے کہ حق لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے
اللہ کے لیے کہتا ہے میں حق کو چھوڑتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو آخرت میں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور مغفرت کی۔ یہ میں نے حدیث سنی ہے۔ اب تیری مرضی ہے، فیصلہ تو تیرا ہو گیا۔ جیسی اس صحابی نے سنی یہ بات، اب یہ دیکھیں ایمان، فکر آخرت دیکھیں آپ، کہتے ہیں تو صحیح حدیث تو سنا ہے، تو نے سنی ہے؟ کہتے میں گواہ دیتا ہوں اس چیز کی، میں حدیث سنی ہے۔ کہتا اگر تو گواہی بنتا ہے تو میں بھی اس حق کو ختم کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ کوئی ہے جھگڑا ہوگا دنیا کے اندر؟ مجھے آپ بتائیں، ہو سکتا ہے؟ ایک جھگڑا تھا بڑا درست ایک فیملی میں، جب آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میاں بیوی تو بہت سخت اتنا جھگڑا ہو گیا کہ وہ طلاق تک نہ وہ جانے والی تھی، جائیداد کا جھگڑا تھا۔ وہ کہتی تھی میری ہے، وہ کہتا تھا میرے خاندان سے مجھے ملی ہے۔ وہ چلے گیا اللہ والے کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس نے کیا، اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے بتا دیا کہ یہ عورت کا حق ہے، فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا۔ عورت بڑی خوش ہو گئی، ظاہر ہے ہم نے تصمیم پھر بھی نہیں کرنا ہوگا، وہ تو پھر بھی جھگڑے ڈالتے۔ اس نے کہا فیصلہ تو یہ ہے جو میں بتا دیا، یہ جائیداد سے عورت کی ہے۔ پھر انہوں نے پھر وہی کہا جو اس حدیث میں تھا، کہتے لیکن میں تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے سب اندھے ہو گئے ہیں، آج بھی لوگوں کے اندر فکر آخرت موجود ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو، فکر آتا ہے کہاں؟ فکر دنیا ختم ہوتی ہے، فکر آخرت آتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا، ایک فکر جاتا ہے دوسرا فکر آتا ہے۔ آتا ہی نہیں آتا، قربانی کرنے آ جاتی ہیں چیزوں۔ تو انہوں نے کہا میں حدیث تمہیں ایک سنا دیتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اب وہ کوئی اتنا بڑا زمانہ نہیں تھا، یہ آج کا زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی اتنے بڑے عالم میں نہیں تھی، وہ عام عورت تھی، لیکن فکر پیدا ہو چکا تھا کسی اللہ والے کی صحبت میں، اس کا خامد بیٹھا ہوا تھا۔ کہ سنا ہے حضرت کیا تھا؟ کہتے حدیث تو یہ ہے کہ بھئی ایسی کوئی جھگڑا وگڑا ہوا تھا نبی پاک کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی نے یہ ایک حدیث پیش فرمائی کہ میں ضامن ہوں، اب یہ لمحی الفاظ ہے کہ میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کا محل بناؤں گا۔ اب یہ نبی الفاظ ہیں کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے، اتنی گارنٹی جتنی آپ دے رہے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ، جنت ادھر ادھر نہیں، جنت کے سینٹر آف پیراڈائز، جیسے آپ کہتے ہیں نا مکان لینا، آپ کہتے ہیں بالکل آپ کو پکیڈیلی کے اندر مکان ملے گا، وہ سب سے سینٹر ہے نا، فرسٹ کلاس، لندن کا جو سب سے مہنگا مکان وہیں ملتا ہے، یا نہیں ملتا؟ وہیں ملتا ہے نا، کیا نام اس کا جی، کسی ایسی کہتے ہیں۔ اللہ کی فرماتے ہیں سینٹر جو جنت ہوگی، اللہ کیا بہاریں ہوں گی اس کی، مجھے بتائیں آپ کیا فکر آخرت؟ ہم اپنا بھی دیکھیں نا تھوڑا سا، موازنہ کریں ہم کس میں بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا بوش، اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ضامن ہوں کہ میں تمہیں اس بیچ جنت کے اندر مکان دلواؤں گا۔ میں حدیث ہے یہ کہ جس شخص نے حق ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ اب دونوں بیٹھے ہیں تو عورت نے ایک دم ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں حضرت یہ حدیث ہے تو میں اپنے حق کو چھوڑ دیتی ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ فکر آخرت، بات سمجھ آئے گی؟ اب یہ فکر آخرت کیا ہے کہ اب انسان کے اندر پیدا ہو کہ اس کو غم آخرت کا لگ جائے کہ اچھا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، اس سے یہ ملے گا مجھے، میں یار 2 نفل اور پڑھ لیتا ہوں، یہ ملے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے، مسجد میں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ جو سارے انعامات بتائے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، مبشرات دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ ہمارے اندر فکر آخرت بنے اور وہ ہم چیزوں کو حاصل کریں اس عمل کے ذریعے، ورنہ کیا ضرورت ہے یہ باتیں بتانے کی؟ اتنی بڑی قرآن کی آیتیں کیوں آتی ہیں؟ سورہ رحمان میں کیوں تعریفیں ہوتی ہیں سب چیزوں کی؟ اس لیے یہ ہیں، اور تم نے یہ کام کیا تو یہ مل جائے گا، اور اگر نہیں کر سک رہے ہو تو تمہارے اندر فکر کم ہوگی، اس فکر کو اپ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟
ہم اپنا تجزیہ تو کریں، ہم کتنے فیل ہیں اس چیز میں، ہم کتنے کمزور ہیں، وہ بھی چھوڑ دو. ہم چھوڑنے میں زیادہ زور لگاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، چھوڑنا نہیں ہے، کرنے پہ زور لگانا ہے. حدیث آ رہی ہے کہ اس پہ یہ ثواب ہے، الحمدللہ ہم کریں گے. قربانی دینا آ جائے جنت کے لیے، قربانی دینا جائے آخرت کے لیے. جس میں نے 2 مثالیں آپ کو بتائیں، ایک تو صحابہ کے زمانے کی اور ایک آج کی مثال ہوتی ہے. عورت تھی، اسے میں اپنا حق ختم کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ فکر آخرت کیسے ہے میرے بھائیو؟ علاج سسٹم چل رہا ہے نا ہمارا کام. تو اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتایا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ جس کو سب سے اعمال میں افضل کہا گیا ہے، افضل اعمالوں میں افضل کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ اس اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتا ہے. اللہ والے ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا، جب ان کی صحبت میں چیزیں ملتی ہیں. اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جو جتنی کثرت سے ذکر کرنا شروع کرتا ہے وہ اتنی نزدیک اللہ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. یاد رکھیں یہ فارمولے قرآن نے بتائے ہوئے. تو جو اللہ کا دوست بنتا جاتا ہے اس کا فکر آخرت بڑھتا شروع ہو جاتا ہے. سلام. کبھی آپ نے دیکھا، میں حضرت کی صحبت میں کتنے سال رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، میں نے آج تک کوئی نفل چھوڑتے نہیں دیکھا حضرت کو. یہ کہتے نہیں دیکھا کہ چلو یہ سفر میں ہوں یا حجر میں ہوں چلو یہ نفل چھوڑ دیتا ہوں فلاں چھوڑ دیتا ہوں، کبھی نہیں دیکھا. اور اس پہ بھی یہ دلیل دیتے ہوئے کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس چیز کی، یہ چھوڑ دیں عمل کیا چھوڑ دیں، اس سنت کی ضرورت تو نہیں ہے. سنت ہم تو سنتوں کا ایسا چھوڑتے ہیں جس کا کوئی تعلق کچھ نہیں ہے، جس پہ کتنے نام اللہ پاک نے رکھا ہے. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتنا بڑا مال کسی عمل میں نظر نہیں آتا، اتنا بڑا رزلٹ اور انعام اللہ نے اس پر رکھا ہے، نبی سنت پر. کیا رکھا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ تم نبی کی سنت پہ عمل کرو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کتنا بڑا انعام ہے. ہمیں داڑھی رکھتے شرم آتی ہے، داڑھی رکھیں گے تو اپنی پسند کی رکھیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. اللہ نے حکم دیا میرے حبیب کی پسند کرو، اس لیے تو میں نے بھیجا اپنے نبی کو، اس لیے بھیجا اپنے نبی کو تاکہ تم اس کی نقل کرو. ورنہ اپنی پسند سے کوئی اتنی رکھ رہا ہے کوئی اتنی رکھ رہا ہے، کوئی وہ لباس پہن رہا ہے وہ کوئی فلاں لباس پہن رہا ہے، کرتے رہو. اللہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں دین میرا، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو سمجھو تمہاری فکر آخرت نہیں ہے، پھر اللہ کا ذکر شروع کرو. سبحان اللہ. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. جیسے پیٹ اور جسم خراب ہوتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، تاکہ صحیح کرے. جب ہمارے میں یہ کمی ہے تو جاؤ پھر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی کا پیٹ خراب ہے، کھانا نہیں کھا رہا، نیند نہیں آ رہی، تو اس کو کہنے گھر بیٹھا رہے کوئی ہر آدمی یار ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یار تمہارا جی پی کون ہے، یار تمہاری اپائنٹمنٹ نہیں آ رہی، یار کنسلٹنٹ کو دکھاؤ. اس کو وہ جانا بھی نہیں چاہتا، زبردستی بھیجتے ہیں اس کو. ہے یہ نہیں سر؟ جو نہیں جاتا وہ ہے ہی پاگل. پاگل کبھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا، یہ بھی یاد رکھیں. وہ کہتا ہے سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، جو باتیں میں کر رہا ہوں نا وہ سب سے اونچی بات ہے، وہ سب سے بڑا پاگل ہوتا ہے. پاگل کبھی اپنے آپ کو پاگل نہیں کہے گا نا، عقل مند کہتے ہیں اپنے آپ. یہی تو وجہ ہے کہ وہ ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ. اپنی مرضی سے دین لگائے ہوئے ہم نے، حکم دیکھ رہے ہیں. جی کہاں لکھا ہے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جی کہاں لکھا ہے ہم اپنی مرضی سے داڑھی رکھ لیتے ہیں، جی کہاں لکھا ہے یہ چیز حرام ہے ہم تو یہ کر لیتے ہیں. اللہ کے بندے وہ دین تو نہیں ہے نا. دین تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس دین کا نمونہ کس کو بنایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، آپ کی ذات کو بنایا ہے. تو آپ اپنی پسند سے کیسے کریں اس کو، آپ دین کیسے کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کو امپروو کریں، ورنہ تو آدمی فارغ ہے، پھر تو آخرت کچھ ملی ہی نہیں. استغفر اللہ، تو جہنم ہے. وہاں تو وہ دین سلیکٹ کیا جائے گا، اس دین کے بدلے جنت ملے گی، اس دین کے بدلے اللہ آپ کو پسند کرے گا. جو دین اللہ نے آپ کو دیا اس پہ آپ نے پریکٹس کی ہے اس کے مطابق. آپ بھی کہتے ہیں اس میں بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی آتی ہے، ہم یہ کیسے کریں؟
یہی تو امتحان ہے. بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. تو اللہ نے قرآن میں کیا دیا کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا. آزمائش شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے کرتے رہو کچھ نہیں, بس دین وہی رکھنا جس میں تمہیں دل کرے, مشکل میں چھوڑ دینا, پریشانی چھوڑ دینا. کہنا نہیں, دنیا بھی رکھوں گا, ہر دنیا میں تجھے بھیجوں گا, اور جہاں میری مرضی جائے گی وہاں تجھے بھیجوں گا. امریکہ بھیجوں, کینیڈا بھیجوں, پاکستان رکھوں, سعودی عرب رکھوں, یہ میری مرضی ہوگی. چلنا پھر تجھے میری مرضی کے مطابق ہوگا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْعَطْشِ. اور ہر قسم کے امتحان تجھ پہ آئیں گے, اور جتنے امتحان سے تو کامیاب ہوگا اتنی بلند تجھے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. دیٹس دی لائف. ہمارا چوائس نہیں ہے اس میں. کون سے جی ہم سعودی عرب میں تو ہم بھی عمل کر لیتے, ہم مدینے میں تو ہم بھی عمل کر لیتے, ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے, ہم یہاں کیسے پڑھیں؟ وہ پڑھتے ہیں تو وہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو جتنی مشکلات پیش آئیں گی, سارے زمانے دنیا کے اندر سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی وہ کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی. 3 سال جو بند رہے اور چمڑا کھاتے رہے, پتے کھاتے رہے. مثال ملتی دنیا میں ایسی. صرف کس وجہ سے؟ کر سب سکتے تھے وہ بھی, سب ان کے پاس تھا, لیکن فکر آخرت پیدا ہوئی تھی ان کو کہ یہاں قربانی دے دو, چند دن کے لیے قربانی ہے, پھر آخرت میں ہمیں جنت مل جائے گی. ہم کیا ہے کہ فکر آخرت نہیں, فکر دنیا. ہم کہتے ہیں آج مل جائے, کل کی خیریت ہے جو بھی ہو یار, نماز پڑھ تو لینے سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. اب کیا ضرورت ہے یا ہمارا پیٹرول پمپ چلے, ہماری گاڑی چلے, ہمارا فلاں چلے, ہماری دکانیں چلیں, ہمارا مکان چلے, ہماری ٹیکسی چلیں, ہماری دکانیں چلیں. اس کی فکر بہت زیادہ ہے, بتائیں آپ. اور جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, یعنی فکر آخرت, اس کی فکر ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اس کے مطلب بہت سخت بیمار ہیں ہم. اپنی فکر آخرت کو بلند کریں. اور وہ کیسے بلند ہوگی؟ اللہ نے طریقہ بتایا کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. کہ ساری دنیا میں ہی مجھے انعامات دیتا ہوں. دیکھیں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, توجہ فرمائے اس چیز پر. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے, جوش میں آ کہتے ہیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو میں ہی دیتا ہوں. بادشاہ بناتا ہوں میں بناتا ہوں, وزیر بناتا ہوں میں بناتا ہوں, الیکشن جتواتا ہوں میں جتواتا ہوں, کسی کو ہراتا ہوں میں ہراتا ہوں. یہ میری سلطنت ہے, تمہارا سٹینڈرڈ نہیں ہے. تم نہ دیکھا کرو اس کو کیوں دے دیا, اس کو کیوں نہیں دیا, اس کو فلاں کر دیا. تو وہ کون ہوتا ہے؟ میں تو کن کرتا ہوں, ہو جاتا ہے. اللہ, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. قادر ہوں, مطلق ہوں, مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں چاہوں تو تمام جہنمیوں کو جنت میں, اور جنت میں ان کو جہنم میں بھیج دوں. میں چاہوں جس کو بخش دوں, جس کو نہیں چاہے بخش. میرے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتا ہے بخش دو. میں بغیر نمازوں بھی جنت میں بھیج سکتا ہوں. مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ, رب کو رب. سبحان اللہ. اس نے اپنی تعریف کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خود ساخت, میرے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ دنیا میں نے بنائی, کائنات میں نے بنائی, نبی میں نے بنائی, نبیوں سے نبی میں نے چنے, ان میں پھر میں نے چنے, ان میں چن کے میں نے اپنے حبیب کو بنایا. کس نبی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کو کیوں بنایا؟ بولیں سبحان اللہ. یوسف کو میں نے بنایا, یونس کو میں نے بنایا, ابراہیم کو میں نے بنایا, خلیل میں نے بنایا, کلیم میں نے بنایا. سبحان اللہ. سب میں نے بنایا, لیکن سب میں سب سے افضل جو بنایا میری مرضی, میں نے اپنا محبوب بنایا. امتیں میں نے بنائی, موسیٰ کی امت میں نے بنائی, عیسیٰ کی امت میں نے بنائی, یونس کی امت میں نے بنائی, فرعون, سب کچھ میں نے بنایا. اور سبحان اللہ محمد کی امت بھی میں نے بنائی. سبحان اللہ. یہ ہیں ہم. اب ہمیں ادھر دھکیل دیا جاتا, ہم کتنی قدر کر رہے ہیں, کتنا شکر کر رہے ہیں بتائیں. کیونکہ فکر آخرت میں ڈوب چکے ہیں اندر دنیا کے. محبت پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محبت, اصل محبت. تو صحابہ کا نام جتنا بلند, آپ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے فکر آخرت اتنی تھی کہ وہ تو قربانی دیتے تھے کہ 3 سال کھائیں گے جی, پتے کھائیں گے, چمڑے کھاتے تھے, چوستے تھے, ایک ایک کھجور کی انگلی چوستے. حکم کیا تھا کہ تم نے فلاں فلاں جا کے جہاد لڑائی کرنی ہے.
پیٹوں میں پتھر بندے ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے. کسی نے انکار کیا؟ کسی کے دل میں بھی خیال آیا؟ کسی نے کبھی رنجش کی؟ کسی نے کبھی کوئی شکوہ کیا؟ سبحان اللہ. وہ دن جس طرح حکم آتا تھا کہتا الحمدللہ کی آوازیں آتی تھی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس بات کے لیے، کیونکہ فکر آخرت تھا. آج بھی ہمیں فکر آخرت پیدا ہو جائے، یہ کیا فجر کی نماز کچھ ہے چیز؟ ہاں وہ حدیث کیا سنا رہا تھا میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے انعامات میں دیتا ہوں، بادشاہ میں بناتا ہوں، وزیر میں بناتا ہوں، کوئی ہے کو مجھ سے پوچھ سکتا ہے؟ تمام دنیا میں جتنے انعامات ہیں میں دے رہا ہوں انسانوں کو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کو انعام نہ سمجھو بادشاہ تو میں نے دے دی، اس کو انعام نہ سمجھو کہ کسی کو میں نے سلطنت دے دی، اس کو انعام نہ سمجھو کہ ایک بھوکا تھا اس کو میں نے اتنا امیر بنا دیا کہ اس کے پاس اب دکانیں آ گئی، مکان آ گئے. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یار میں تو بہت غریب آدمی تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، آج اتنی چیزیں میرے پاس ہیں، شادی کرا دی، بیوی دے دی، بچے دے دیے. اس کو انعام مت سمجھو. اعلان کرنا اللہ تعالیٰ، ہاں انعام میں بتاتا ہوں، اس کو انعام سمجھو کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے کیا؟ کہ جس کو میں اپنا ذکر کی توفیق عطا فرماؤں. یہ انعام، یہ فکر آخرت ہے. کوئی ہے ماں کے لائے جس پہ انکار کرے؟ کیا ہے کوئی کہ اللہ کے ذکر کی قیمت نہیں ہے؟ اللہ اعلان فرما رہے ہیں. اب ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، میں کیا جانا جس ذکر میں چھوڑو، نماز پڑھ لی، ذکر کیا کرتے. صبح انعام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہتے ہیں فکر آخرت تو وہیں چھوڑے نہ کبھی ذکر کیا کہ روزے قیامت میں یہ میرا دیا انعام ہوگا. دیکھیں کیسا انعام ہوگا کہ تخت ہوں گے. کیسے تخت ہوں گے کہ آپ نہیں سوچ سکتے. چیرو جواہرات لگے ہوں گے، نور ہوگا، نور. اس وقت جب قیامت میں لوگ، حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اتنے اتنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، حساب کتاب کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، حالات پتھر ہوں گے، گرمی آگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو، قیامت کے حالات ہوں گے اس میں. اور اسی کے اندر کہتے تخت بچھے ہوں گے اور ایک قوم بیٹھی ہوگی 14ویں کی چاند کی طرح، ان کے چہرے روشن ہو رہے ہوں گے. انکار کریں حدیث کا؟ پھر 14ویں کی چاند کی طرح ساری دنیا رشک کرے گی ان کو دیکھ کر کہ یہاں تو ساری دنیا مر رہی ہے، یہ کون لوگ پیدا ہو گئے یہاں؟ اتنے خوبصورت، اتنے حسین چہرے اور اتنے کچھ، تختوں میں بیٹھے ہیں لوگ. اعلان کر یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ ولی ہیں، یہ نبی ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ کہے گا تمہیں میں نے حدیث نہیں سنائی تھی کہ جو انعام میں دیتا ہوں کس قوم کو انعام دیا تھا دنیا کے اندر؟ آج یہ وہی قوم ہے، اس نے میری حدیث کو سنا اور مان گیا اس بات کو، اس عمل کو جاری کر دیا تھا. آج روز قیامت ان کے درجے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ ساری دنیا اس حالت میں اور یہ اس حالت میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سننے کے بعد میرے ذکر کو جاری کر دے گا اپنے. معمولی بات نہیں کہ آپ جو ذکر کرنے آ رہے ہیں کہ چھوٹی بات ہے، کسی پہ احسان نہیں آپ کر رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی انتہا کر دی آپ پر. صبح بھی ذکر پہ آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں. کیوں کہ فکر آخرت جاگے ہے. جن کا فکر دنیا ہے وہ بھاگتے ہیں دنیا کی طرف صبح، لیکن آپ میں فکر آخرت ہے، آپ بھاگتے ہیں فوراً اللہ کے ذکر کی طرف. آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، آپ کا جسم کانپتا ہے کہ یار یہ ذکر چلا جائے میرا، یار ذکر میرا ختم نہ ہو جائے، نظرہ ہو جائے، یار مجھے نظرے کا فکر نہیں، یہ میں آپ ذکر پہ کیسے جاؤں گا. جب سے یہ سوچ پیدا ہو جائے سبحان اللہ انسان کے اندر، تو پھر تو وہ بہت بڑے کرم پہ آ گئے اللہ تعالیٰ کے کہ ہر اس چیز کو جس پہ اللہ نے انعام رکھے ہوئے ہیں اس کی طرف بھاگتا ہے انسان. ممی چیز اللہ کا ذکر ہی مجھے بتائیں آپ. سوچیے کل مرنا نہیں، قیامت آنی نہیں، پھر یہ حدیث کا آپ نے مفہوم نہیں دیکھنا جو آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں کی باتیں مت سنیں، نبی کی بات سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ مت کرو یار یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. وہ سب اپنی جگہ ہے، کیونکہ بتا دیا والا نبلونکم بخوف ہے، بڑی بڑی چیزوں سے تجھے آزماؤں گا. کون ہے وہ شخص سب چیزوں کو توڑتا ہوا میرے حبیب کی سنتوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا؟ اس کو وہ ہوگا فکر آخرت. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. تو میرے بھائیو حقیقت میں یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اپنی آخرت کی فکر کو بلند کریں. کس طرح ہوگا؟ مستقل اللہ کی کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھے جو آلریڈی کام کر چکا
اور اللہ کے ذکر کو پکڑیں، جیسے وہ بتائے اس کو ذکر کو کریں. لیکن یہ کھیل ایک دن 2 دن کا نہیں ہوتا کہ گئے یہ سب کچھ ہوگا، نہیں. اس فکر کو پیدا کرنے کی زندگیاں لگتی ہیں. خانقاہوں میں 80 سال لوگوں نے بیٹھ کے اپنی اس فکر کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، یہ ایسے نہیں کہ گئے جی بس جی حضرت بیعت ہونے آئے، بیعت ہو جائیں، بس ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا. ہم تو پتہ نہیں کچھ، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس میں عیب نظر آنا شروع، ڈیفیکٹ نظر آنے شروع ہو جائیں. وہ شیطان حملے ہیں سارے. آپ کہیں کہ حدیث کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، مر جاؤں گا اس راستے پہ قائم ہی رہوں گا میں، قصہ فنش. یہ سب وسوسے ہیں جو مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں. اور یہ شیطان لے کے آیا تھا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو. لیکن کہتا ہے میرے مخلصین پہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. مخلصین کون لوگ ہیں؟ فرمایا خالص مجھے یاد کرنے والے لوگ. سبحان اللہ. خالص کیوں کہا گیا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو حدیثیں ہیں، قرآن ہے کہ سب سے زیادہ پاک، جس کو کہتے ہیں کلین، کیا چیز ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. اس میں اللہ جو ہے اتنا پاک ہے کہ جس وقت انسان نام لیتا ہے اللہ کا تو پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا بسم اللہ، بس بسم اللہ کہا ہی نہیں کہ اللہ کے نام سے ایک دم پورا جسم انسان کا دور ہو جاتا ہے. حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام بھی پاک ہے، مجھے بھی پاک کر دے. سبحان اللہ. اتنا پاک ذات ہے. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اس طرح ذکر کرتا ہے، قلبی ذکر کرتا ہے اور نیت صحیح ہو اس کی ذکر کرنے کی، الحمدللہ، تو کیا ہے اندر سے نور نور ہوتا ہے، انسان پاک صاف ہوتا ہے. بھائی مخلصین ہیں لوگ، اللہ خالص لوگ ہیں جو مجھے پکارتے ہیں، صبح بھی پکارتے ہیں، شام بھی پکارتے ہیں، چلتے بھی پکارتے ہیں، بیٹھتے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہر وقت ان کا شغل یہی ہے، اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام. تو انعام دیا اللہ پاک نے، کہتے سب سے بڑا انعام دے دیا میں نے ان کو آج روز قیامت میں. کیونکہ فکر آخرت آ گیا تھا، انہوں نے اس قبول کر لی. کو چھوڑو یار، جائیں گے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹے بعد دکان کھول لیں گے، لیکن ذکر تو نہ چھوڑیں. یہ ہے کسی میں فکر؟ یہ نہیں سمجھو بیمار ہے وہ شخص، بیمار ہے، بیمار ہے بالکل، اندر ختم ہو چکا ہے اس بیچارے کا، روحانیت ختم ہو چکی ہے اس کی. جائے اللہ کا ذکر، کثرت سے کرے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، وہ کہے جی یہ اندر میرا اونچا کرو، میرا وٹامنس کھاؤں تو میں صحیح ہو جاؤں. تو آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں بھی دیکھوں کہ ہم کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعامات رکھے ہوتے ہیں ہمارے لیے. فلاں نفل پڑھو تو یہ نام ہے، فلاں پڑھو تو یہ نام ہے. سب سے بڑے چھوڑ دو، ٹاپ سے چلو، فرض پہ آ جاؤ. فرض پہلے سب کو فرض کو مضبوط کرو. یہ 5 نمازیں جو ہیں جماعت کے ساتھ شروع کرو پڑھنا. پہلے سب سے سٹارٹ سے کرو، یہاں سے کام شروع. یہ نہیں پہلے تہجد شروع کر دو، نفل شروع کر دو، نہیں. اس کام کرنے کے لیے یاد رکھیں، یہ بتا رہا ہوں، ہم خود اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ حضرت ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں، گائیڈنس دیں کیسے چلیں. ورنہ ہم تو کبھی تہجد شروع کر دیں گے، کبھی روزے رکھنے شروع کر دیں گے، کبھی نفل پڑھنا شروع کر دیں گے، کبھی قرآن کی تلاوتیں شروع کر دیں گے. لیکن جب اللہ والے کے پاس جائیں گے آپ کو پروگرام بنا کے دے گا، ایسے چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. 15 سال کے بعد حضرت نے مجھے نفل پڑھنے کی اجازت دی تھی. نفل نہیں پڑھا تھا ہم نے کوئی بھی حساب. تو بھائی وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو چلاتے چلاتے چلاتے، کیونکہ سب سے بیسک چیز تھے 5 نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ کا انسان عادی ہو جائے. تو پہلے یہاں لگتا ہے کرنٹ، اس کو بتاتا ہے، انسان اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ عمل چیز ہے، دین عمل کی چیز ہے، گپ مپ شمانے کی چیز نہیں. سنا بھاگ کے چلے گئے. جیسے آج آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ، دل کر رہا ہے نا عمل کرنے کے لیے؟ نہیں کر رہا. جس کا دل کر رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے. بس یہی عمل ہوتا ہے الحمدللہ. یہ دل کرنے لگا آپ کا تو سمجھو فکر آخرت پیدا ہونا شروع ہو گیا. سنو، آنا کامیاب ہوا، آپ کا ذکر میں بیٹھنا کامیاب ہوا. کچھ کرنٹ لگائی، ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو ہم اپنے ضائع کر رہے ہیں چیز کو. اس کو کہتے ہیں فکر پیدا ہو گیا آپ. تو
تو سب سے پہلی چیز یہ بیسیکلی کسی اللہ کے پاس جا کے 5 نمازیں جس طرح وہ کہے وہ آپ کو ترتیب کرے گا، خود بتائے گا یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، بس یہ نہیں کرنا یہ تو مشکل ہے جی نہیں، جس طرح وہ چلائے گا وہ کبھی بھی آپ کو مشکل میں ڈالے گا ہی نہیں. پہلی بات ہے کبھی مشکل میں ڈالنا ہی نہیں اس نے، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالے گا، بہت آسانی سے آپ کو ایسے طریقے سے لے جائے گا کہ سبحان آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. اس طرح مقام پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک آج کی اس مجلس کو ہمارے قبول فرمائے اور جو بھی ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہ میرے مولا ان کے حق میں تمام دعائیں قبول فرما. جنہوں نے اپنے بیماریوں کے لیے شفا کے لیے کہ اللہ کو شفا نصیب فرما. جنہوں نے اپنی پریشانی کے لیے کہا ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ خاتون نے اپنی بچہ ہے جو سخت بیمار ہے اس کی آنکھیں خراب ہیں اس کے لیے دعا کے لیے کہ میرے مولا اس کی آنکھوں کو صحیح فرما. یا اللہ ایک خاتون نے اپنے علاج کے لیے کہا ہے میرے مولا اللہ تعالیٰ اس کے علاج کو بہتر فرما. اور جتنے بھی حضرات ہیں میں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جن کے لاحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما. اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے آج جو بھی ہم نے دعائیں ذکر کی شکل میں میرے مولا مانگی تو سے تمام دعاؤں کو قبول فرما اور ان تمام باتوں پہ ہم عمل کرنے کی توفیق ان سے فرما. فکر آخرت نصیب فرما.
یا اللہ فکر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، بار بار ہمیں مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نمازوں کی توفیق نصیب فرما، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تبلیغ و تعلیم کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہر نیک عمل کے چلنے میں ہمیں توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔